إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. دوستوں بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان چل رہا تھا، اور آج درس سیرت کی 5ویں نشست بیان کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو زندگی کے ابتدائی جو تبلیغی ادوار ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایام جوانی میں قدم رکھا، اور حضور کے بچپنے کی جو ادائیں ہیں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن جب حضور نے جوانی کے مراحل میں قدم رکھا تو اس وقت آپ کی زندگی کتنی اعلیٰ تھی، ذرا وہ ایمان افروز جملے ذرا سماعت فرما کر اپنے دلوں کو روشن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شباب یعنی جوانی مجسم حیا اور حضور کا چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل حضور کی تمام زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزینہ تھی. بہترین اخلاق میں کیا کیا جاتے ہیں؟ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت کرنا، دوستوں سے ہمدردی کرنا، عزیزوں کی غمخواری کرنا، غریب اور مفلسوں کی خبرگیری کرنا، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیرخواہ غرض، جتنی بھی نیک خصلتیں تھیں وہ سب سرکار کی جوانی میں شامل ہیں. اسی طریقے سے آج کل کے جوانوں کو دیکھا گیا کہ بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ کم بولتے ہیں. بالکل جب ضرورت پڑتی سرکار اس کو کلام فرماتے ہیں، بے ضرورت بولتے ہی نہیں. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جب بولتے ہیں تو فضول کلام، بالکل فضول بات. اور فضول بات کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فضول بات وہ بات ہوتی ہے جس کا نہ تو دین میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں. بالکل ایسی بات کر جانا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ بات کی کیوں ہے، وجہ کیا ہے. تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہماری اللہ ماشاءاللہ لوگ، ہمارے جو نوجوان ہیں رمضان کے دنوں میں روڈوں پر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، چھکے چوکے لگا رہے ہوتے ہیں، پوری رات لگے ہوئے میچ کھیلنے، پوری رات اپنے آپ کو صحیح سے تھکاتے ہیں تاکہ سحری کے بعد جو نا بالکل سکون کی نیند آئے اور کوئی میں ڈسٹرب نہ کرے. پھر اٹھتے کب ہیں؟ 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، جب ظہر بھی نکل گئی اور عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کی روزہ رکھ کے. نماز بھی گئی ظہر کی اور آدھا روزہ بھی گزر گیا. اب جب 3 بجے ایک شخص سو کے اٹھے گا تو آپ سوچیں کہ روزہ کتنا رہ گیا، اس کو کتنی محنت کرنی پڑی؟ کچھ بھی نہیں. یہ وہی باتیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ روزہ ہو جاتا ہے، روزے میں فرق نہیں آئے گا، لیکن ذرا سوچیں جو اصل روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل آبجیکٹیو ہے، وہ تو ختم ہو گیا. روزہ تو ایک پریکٹس کا نام ہے نا. تو یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں پر تو صبح کہیں جانا نہیں ہے، مزے سے خراٹے لیتے ہوئے سوتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی، اب میں کمپیریزن کر رہا ہوں نا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شباب ہے،
حضور کا کلام بالکل ٹو دا پوائنٹ، بہت کم کلام فرماتے تھے، اور جب کوئی بات کرتے تو مفید بات ہوتی، کوئی بیجا بات نہیں ہوتی، فضول بات بالکل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کی جاتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے مذاق کیے جاتے ہیں جو بالکل بیہودہ اور اخلاق سے آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنائے۔ ایسے ہی خندہ پیشانی، سرکار کی جوانی میں سب سے اہم جو بات تھی وہ خندہ پیشانی تھی، جھکاؤ، حضور کی شخصیت میں جھکاؤ تھا، اور خوش روی کے ساتھ اپنے دوستوں سے بھی اور دشمنوں سے بھی ملاقات کرنا، یہ بھی سرکار کا ایک طریقہ کار تھا۔ سرکار کے اندر خوش روی رچی بسی تھی، چاہے دوست ملنے والا ہو، چاہے دشمن ہو، چاہے اپنا مخالف ہو، چاہے اپنا موافق ہو، حضور ہر ایک کے ساتھ خوش روی کے ساتھ پیش آتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں سادگی کی روح نظر آتی تھی۔ ہر کام ڈیسنٹ وے میں چلتا تھا سرکار کا، ہر کام، چاہے لباس ہو، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے گیدرنگ ہو، چاہے فیملی کے ساتھ وقت ہو، جہاں جا رہے ہیں، جس جگہ حضور تشریف فرمائے وہاں پر سادگی سادگی نظر آتی۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی قسم کا تصنع، کسی قسم کی بناوٹ اور کسی قسم کے تکلفات حضور کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور سادگی اختیار کریں۔ جس شخص کے اندر سادگی نہیں ہوتی اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ جو سادگی کو پسند نہیں کرتا، جو تکلفات کو پسند کرتا ہے، پھر وہ تکلفات میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے ہر چیز میں سادگی سکھائی، اور حضور کی زندگی میں، خصوصاً حضور کے شباب میں، صفائی خاص طور پر نظر آتی تھی۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھنا اور اپنے باطن کو بھی صاف رکھنا، یعنی حرص، طمع یعنی لالچ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازیاں، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت کے ہر بچے میں تھی، میرے نبی بالکل اسے بالا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور زمانہ جاہلیت کے ہر نوجوان میں یہ باتیں پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت اور دیانت کا پورے عرب میں شہرا تھا، اور مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا بڑا مشہور تھا، اور سب آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر سرکار کی ہو گئی، لیکن ایک اندازہ کریں 40 سال کی عمر تک زمانہ جاہلیت آپ نے دیکھا، یعنی دور جاہلیت اپنے عروج پر تھا۔ ہر برائی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ٹرے میں رکھ کے پیش کی جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت اتنا برا تھا، سرکار نے 40 سال ایسے زمانے کے اندر گزارے، لیکن کبھی سرکار کا میلان مشرکانہ رسوم کی طرف نہیں ہوا، کبھی جاہلانہ اطوار کی طرف آپ کا کبھی بھی، جاہلانہ تو خیر بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، سرکار کے دل میں تو کبھی خیال تک نہیں آیا، لیکن حضور 40 سال کے عرصے تک یہ خاموشی سے یہ تمام چیزیں دیکھتے رہے، تاکہ جب تبلیغ کا وقت آئے تو سرکار پھر اسی حساب سے لوگوں کو نصیحت کریں، تبلیغ کریں۔ یہاں تک خانہ کعبہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنے بت تھے؟ 360 بت، 360 بت خانہ کعبہ کے اندر تھے، یعنی بیت اللہ کو مندر بنایا ہوا تھا، ایک بت نہیں تھا، 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے خاندان والے ہی اس کعبے کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔ جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، سرکار کے اپنے خاندان والے وہاں کے جانشین اور متولی تھے۔ اب نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے بالکل پاک اور صاف رہتی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بہت کوشش کی کہ حضور کے اندر کوئی ایک غلط عادت آ جائے۔ یاد رکھیں، دشمن ایک کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ دشمن آپ کے اخلاق کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ضروری نہیں کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ کر دے، یا آپ کو مارے پیٹے، یا آپ کے تک دو کرے، یا کوئی فزیکلی آپ کو ہٹ کرے۔ دشمن کی دشمنی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اچھی عادتیں برائی میں بدل جائیں، اور آج کا ہمارا دشمن یہی کر رہا ہے۔ جب مسلمان اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلتے تھے سب کامیاب تھے، سارے کے سارے، یہاں تک جب بر صغیر کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی تو جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب قوم ہے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ایسے چل رہی ہے، ان کو تو بگاڑنا بڑا مشکل ہے،
تو انہوں نے پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کا کلچر بدلنے کی کوشش کی، اور جو جراثیم ان کے اندر تھے، جو وائرس ان کے اندر تھے، وہی ہمارے اندر انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہی آزاد خیالی، وہی لبرلزم، وہی دھوکہ دہی، وہی تمام چیزیں انہوں نے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ دشمن آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ آج کل دشمنی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کچھ اور ہے۔ آج کل کا جو دشمن ہے وہ آپ کے کلچر کو بدلے گا، آپ کے رہن سہن کو بدلے گا، آپ کی خصلتوں کو اور عادتوں کو بدلے گا۔ وہ آپ کا دشمن نہیں ہے بلکہ آپ کی اچھائی کا دشمن ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے اس اچھائی کو جڑ سے مٹا دے اور اس کی جگہ پہ کوئی برائی آپ کے اندر رکھ دے تاکہ دنیا آپ کو برا بھلا کہے۔ یہ اصل دشمنی ہوتی ہے۔ آج کل کا دشمن جان سے مارنے والا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جان سے مار دو گے تو جان ہی چھوٹ جائے گی۔ اصل مار یہ ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی میں جیتے جی مار دو، اس کی عادت ایسی خراب کر دو کہ جہاں جائے لوگ اس پہ لعنت ملامت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ حضور کے اندر کوئی ایک ایسی عادت ہم پیدا کر دیں کہ پورے عرب میں جو یہ صادق اور امین مشہور ہے، ان کا جو شہرہ ہے، اس پر معاذ اللہ داغ آ جائے اور لوگ سرکار کو برا بھلا کہیں۔ لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی عادت تو دور کی بات ہے، اس عادت کا سایہ تک سرکار نے اپنی شخصیت پہ نہیں پڑنے دیا، اور دنیا کی عقلوں کو ہمارے نبی نے حیران کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ جب انسان اچھائی پر مستقیم ہو جاتا ہے، مضبوطی سے جم جاتا ہے، تو دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت لے کر آ جاؤ، دنیا کی بڑے سے بڑی پاور لے کر آ جاؤ۔ ایک انسان جب چٹان بن جاتا ہے نا اچھائی میں، تو اس کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا۔ شاعر کہتا ہے چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یعنی برہنہ پاؤں۔ شاعر کہتا ہے چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ تو حضور جس وادی عشق پر چلے وہ واقعی کانٹوں سے بھاگتی اور وہ اللہ کی راہ تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اعلان نبوت سے بیعت عقبہ اولیٰ تک کے جو حالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا، یعنی حضور کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا، ایک نئی تبدیلی سرکار کی زندگی میں آئی۔ وہ یہ کہ ایک دم سرکار خلوت پسند ہو گئے۔ خلوت سمجھتے ہیں؟ خلوت کا مطلب تنہائی میں رہنا، لوگوں سے ذرا سا کٹ آف ہو جانا، لوگوں سے تھوڑا سا ملنا جلنا کم کر دینا۔ یہ قطعی تعلق ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ دیکھیں اعتکاف میں بھی تو ہم بیٹھتے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خلوت نشینی ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا دور رہ کر اللہ کو یاد کر سکیں۔ اعتکاف میں اسی لیے تو بیٹھتے ہیں۔ تو سرکار کی طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور حضور علیہ السلام خلوت پسند ہو گئے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بزرگان دین گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، دنیا سے تعلقات کو تھوڑا سا لمیٹڈ رکھتے ہیں، ان کی طبیعت میں تنہائی پسندی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے رہیں گے تو گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ سوچ بنا لینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زاویہ نگاہ سے سنت ہے، کیونکہ سرکار 40 سال کی عمر میں خلوت پسند ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت ذوق اور شوق کے ساتھ پیدا کرتے۔ آج کل کا انسان اکیلے بھی اکیلے نہیں، اللہ ماشاء اللہ موبائل ہے نا ہمارے پاس، سب کے پاس واٹس ایپ ہیں، فیس بک ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بیچارہ تنہا بیٹھا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ تنہا نہیں بیٹھا، پوری دنیا کے ساتھ بیٹھا، سب اس کے پاس ہے، واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، دسیوں لوگوں کے ساتھ اس کی چیٹنگ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ موبائل نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے میں بیوی بچوں کے ساتھ، اور بیوی کے پاس الگ موبائل، شوہر کے پاس الگ، بچوں کے پاس الگ، سارے کے سارے الگ الگ لگے ہوئے، اپنی دنیا میں مست ہیں۔ کسی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا تک باپ پھانس رہا ہے اور بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، اور اسٹیٹس لگا رہا ہے کہ ہمدردی کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں پڑوس میں سگا باپ بیٹا ہوا کھانس رہا ہے اور وہ دنیا کو اسٹیٹس کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ بھائی نیک بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ۔ تو یہ تو ہمارا تھوڑا سا حال ہے۔ کسی نے کہا نا کہ ایک جنازہ قبرستان میں آیا تو سب کے ہاتھ میں موبائل،
تو کسی نے جلب ان کے یہ بات کہی، بھائی صرف ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، وہ مردہ ہے، بس مردہ خالی واٹس ایپ پہ نہیں لگا ہوا، باقی سارے لگے ہوئے۔ تو یہ دور آ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کل کا جو شخص ہے نا، وہ تنہائی میں رہتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہے، بس موبائل دیتے ہیں، پھر کیا باپ، کیا بہن، کیا بیٹی، کیا اولاد، کیا بیوی، سب کہیں اور گئے، بس موبائل سے ہی ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے۔ تو دوستو، تنہائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلے موبائل استعمال کریں، اکیلے آپ سوشل میڈیا استعمال کریں۔ تنہائی کا مطلب یہ کہ موبائل کو بھی تھوڑا سا کنارے پر کر دیں، یہ ہے اصل تنہائی۔ اور تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کیا بلا وجہ بس کھانے پینے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، کیا تفریح مشاغل اختیار کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے؟ نہیں، اللہ نے اتنے چھوٹے مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، بھیجنے کا بہت بڑا مقصد ہے، اور انسان اپنے ہاتھوں سے اس مقصد کو فوت کر رہا ہے۔ تو ہم جو دنیا میں آئے تو تنہائی میں رہ کر کبھی کبھار اپنے اوپر بھی غور کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ غلط بات ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہ تنہائی انسان کے لیے ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ ہمارے نبی غار حرا میں جاتے تھے، ابھی آپ سنیں گے، ہمارے نبی غار حرا میں اسی لیے جاتے تھے، وہاں پر مراقبہ کرتے تھے، وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ چیز کم از کم ایک ایکٹیویٹی ضرور کریں کہ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے جاگتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ایسا نکالیں کہ آپ بالکل تنہا ہو، کوئی آپ کے ساتھ ہو، اور اس میں بیٹھ کر غور و فکر کریں اپنے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر، اور اپنے مقصد حیات کے اوپر غور کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئیں گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنی قبر یاد آئے گی۔ تو تنہائی انسان کو اختیار کرنی چاہیے، لازمی، ضروری طور پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسندی حضور نے اختیار فرمائی، اور تنہا رہ کر اکثر اوقات آپ خدا کی عبادت کرتے، اور اکثر اوقات غور و فکر کرتے، مشاہدہ، آبزرویشن۔ سرکار اکثر ایسا کرتے کہ غور و فکر میں لگ جاتے، اور بیشتر وقت سرکار مناظر قدرت کا مشاہدہ کرتے، جیسے کبھی تنہا رہ کر آسمانوں کو دیکھ لیا، کبھی درختوں کو دیکھ لیا، کبھی پہاڑوں کو دیکھ لیا، کبھی کسی مخلوق کو دیکھ لیا، اس پر غور کرا، مناظر قدرت پر سرکار غور کرنے لگے، اور کائنات فطرت کے مطالعے میں سرکار مصروف ہو گئے۔ ایک مطالعہ کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیچر کا مطالعہ، آسمانوں کا مطالعہ، زمین کا مطالعہ، یہ بھی ایک اسٹڈی ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور صفات کے تصور میں مستغرق، اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار کی تدبیریں فرمانے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیائے صادقہ نظر آنے لگے، اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جو نبی دیکھ لے خواب میں وہ وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے شہزادے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، وہی الہی تھا، اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو سرکار کو ایسے عالم میں پھر سچے خواب نظر آئے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ جو شخص تنہا پسند ہوتا ہے، جو شخص خلوت پسند ہوتا ہے، جو مراقبہ کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی قدرت پر غور کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں، خواب بھی وہ مبارک دیکھتا ہے۔ اور جو ہر وقت سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، ان چیزوں پہ لگا ہوا ہے، جو ہر وقت لوگوں کی گیدرنگز میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو اس کو خواب میں بھی لوگ اس کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ برا کرتے ہوئے اس کو نظر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ سرکار خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو جاتی، تعبیر سرکار کے خود بخود سامنے آ جاتی، اتنے سچے اور صاف سرکار کے خواب ہوتے۔ یہ تمام واقعات صحیح بخاری سے میں نے آپ کو سنایا۔ اس کے بعد غار حرا، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر ایک غار، ایک کھنڈر ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پینا لے کر وہاں پر جاتے اور وہاں کے پرسکون ماحول میں عبادت کرتے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ عبادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کریں وہ پرسکون ہونا ضروری ہے۔ سرکار نے اپنے گھر کا انتخاب نہیں کرا، بلکہ اپنے گھر سے دور غار حرا کا انتخاب کرا جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو۔ تو عبادت کے لیے ایسے مقام کو سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کھانا ختم ہو جاتا تو کبھی آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ خود ہی گھر آ کر اپنا کھانا لے جاتے، اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتے۔ اس کے بعد آج بھی یہ نورانی غار موجود ہے اور اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ پہلی وحی، سرکار پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، جب سرکار دو عالم غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں تو ایک فرشتہ ظاہر ہوا،
اور وہ فرشتے کون تھے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام، کیونکہ وحی لانا صرف جبریل کا کام ہوتا، کوئی اور فرشتے کا کام ہی نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، تو جب سرکار نے غار کے اندر ایک دم ایک نوری مخلوق دیکھی تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام گھبرا گئے، حضور پر خوف طاری ہو گیا، اور خوف انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، لازمی حصہ ہے، تو سرکار خوفزدہ ہوئے۔ تو اس فرشتے نے ایک دم کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے۔ اس فرشتے نے گرم جوشی سے سرکار کو پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھبراہٹ میں اور اضافہ ہوا، اور جب اس نے معانقہ کیا، زور سے سینے سے لگائے، تو ایک دم سرکار کو چھوڑا، اور پھر دوسری دفعہ کہا پڑھیے اقرا، سرکار نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو اس فرشتے نے دوبارہ سرکار کو اپنے سینے سے لگا لیا، دوبارہ معانقہ کیا۔ اب یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں کو معانقہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، گلے ملنے سے۔ وہ کہتے ہیں گلے ملنا قرآن و حدیث سے کہیں ثابت ہی نہیں ہے، عید والے دن جو مسلمان گلے ملتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تو یہاں پر ذرا غور کریں کہ غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج رہا ہے، تو وہ بھی نبی سے معانقہ کر رہے ہیں، تو پتہ لگا گلے ملنا تو فرشتوں کی بھی ادا ہے، گلے ملنا تو نبی کی سنت ہے۔ تو اب وہ سنت کوئی عید والے دن ادا کرے یا عید کے علاوہ کبھی ادا کرے، بالکل جائز ہے۔ اور عید والے دن سنت یہ ہے کہ پیار و محبت کو بانٹا جائے، اور پیار و محبت کو بانٹنے کا بہترین طریقہ ہے گرم جوشی کے ساتھ گلے ملنا۔ تو یہ کہاں سے بدعت ہوا؟ تو غار حرا کے اندر سرکار کو جب دوسری دفعہ سرکار کو کہا اقرا پڑھیے، تو سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، تو اس فرشتے نے دوبارہ آپ کو سینے سے لگا لیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے جب آپ سے کہا کہ پڑھیے، اور اس نے پھر پوری آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ بڑھی، اور آپ اپنے گھر تشریف لے آئے، اور اپنے گھر تشریف لے آئے، اور پورا واقعہ ناگہاں اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ تو پتہ لگا انسان کو سب سے پہلے اپنی جو دل کی بات ہوتی ہے اپنی گھر والی سے کرنی چاہیے۔ سرکار کسی دوست کے پاس نہیں گئے، حالانکہ دوست موجود تھے۔ سرکار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس نہیں گئے، حالانکہ رشتہ دار موجود تھے، ابو طالب بھی موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے واقعہ اپنی مخلص زوجہ کو بتایا۔ تو پتہ لگا اگر زوجہ مخلص ہے تو انسان اچھی بات پہلے اسے شیئر کرے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو سرکار نے اپنی زوجہ کو یہ بات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں اپنی زوجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ اس وقت سرکار کو سردی لگ رہی تھی، اور خوف کے مارے سردی بھی لگ رہی ہے اور پسینے بھی آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دی۔ پھر آپ کا خوف آہستہ آہستہ دور ہوا، اور کچھ سکون آپ پر طاری ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے دوبارہ وہ واقعہ بیان فرمایا جو غار میں پیش آیا، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، ذرا بات سنیں غور سے۔ یہ ہوتی ہے اصل موٹیویشن جو گھر والے اپنے فرد کو دیتے ہیں۔ جو ایک اچھی بیوی کا کام ہے موٹیویشن دینا اپنے شوہر کو، اور آج کل کی بیویاں اور ڈرا دیں۔ شوہر بیچارہ گھر میں تھکا ہوا ہے، بھائی بہت پریشان ہوں، ہاں تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، تمہیں تو پریشان ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ بالکل صحیح ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ وہ بیچارہ باہر مر کے آیا اور گھر میں آپ اس کا گلا گھونٹ کے دوبارہ مار دیا۔ تو اب یہاں سے ذرا حضرت خدیجہ کی سیرت دیکھیں، کتنی پیاری بات ہے۔ سرکار پریشان آئے اور حضور پر خوف طاری تھا، تو حضرت خدیجہ نے سرکار کو کیا جملے کہے ذرا سنیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کتنا پیارا جملہ کہا کہ خدا کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کی وجہ بتائی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار آپ خود اٹھاتے ہیں، اور خود کما کر آپ مفلسوں کو محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں۔ کوئی مسافر آ جائے تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ تو جب آپ اتنی اچھائیاں کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا کرے۔
تو پتہ لگا اللہ اچھائیاں کرنے کے بعد اللہ سے نیک امید رکھنا اللہ کے نیک بندوں کا اور درویشوں کا طریقہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کریں تو گھبرائے نہیں، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ جب اچھا کر رہے ہیں تو بدلے میں اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے ایک اور کام کیا، وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو ورقہ جو تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، جو اللہ کو ایک مانتے تھے، کیونکہ اس وقت عیسائیت ختم ہو گئی تھی، یہودیت ختم ہو گئی تھی۔ تو ورقہ بن نوفل موحد تھے، لیکن بعد میں اہل مکہ کی بت پرستی سے انتہائی تنگ آ کر بیزار ہو کر آپ نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور انجیل کا مطالعہ کرنے لگے، اور آپ بالکل برحق تھے، یعنی آپ نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور نابینا ہو گئے تھے، نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات کو سنیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے محمد مجھے اپنی رودات بتائیں، کیا بات ہے؟ تو حضور نے پورا واقعہ ان کو بیان کر دیا۔ تو یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ جس فرشتے کی بات کر رہے ہیں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ میرا جتنا مطالعہ ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، تو میرے مطالعے کے مطابق تو یہ وہ فرشتہ ہے جو وہی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اور پھر ورقہ نے حسرت کا اظہار کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، اور اے کاش اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا، آپ کے زمانے میں زندہ ہوتا تاکہ میں آپ کا ساتھ دیتا، اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو آپ کو گھر سے نکال دیں گے، جو آپ کو اپنے شہر مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے۔ تو جب یہ بات ورقہ بن نوفل کی سرکار نے سب، یہاں پر ایک بات اور دیکھیں، ورقہ بن نوفل کوئی نبی نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، علم کی بنیاد پر آگے کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے شہر والے آپ کے ساتھ ایسا ایسا کریں گے، آپ کو ملک بدر کر دیں گے، آپ کے ساتھ یہ ظلم ڈھائیں گے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بھی مستقبل کی خبر دے دیتا ہے۔ یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ نبی مستقبل کا نہیں جانتا، لیکن ورقہ بن نوفل سرکار کو غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا۔ تو جب یہ بات سرکار نے سنی تو حضور گھبرائے اور کہا کہ اب میرے ساتھ اتنا برا ہوگا، مجھے اپنے شہر سے نکال دیا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یار اے محمد تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو شخص اچھائی کا علم لے کر بلند، جس نبی نے بھی دین کی دعوت دی اس کے ساتھ اس کی قوم نے ایسا ہی کرا۔ اب یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس کے بعد سرکار پر دوسری وحی نہیں آئی، پہلی وحی آ چکی، اب دوسری وحی میں کافی گیپ آ گیا۔ اب سرکار مضطرب رہنے لگے کہ کاش وہ فرشتہ دوبارہ آئے، لیکن کافی دن ہوئے جبریل امین علیہ السلام دوبارہ نہیں آئے۔ ایک دن سرکار باہر تشریف لے جا رہے تھے تو دور سے آواز آئی یا محمد یا محمد۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آسمان کی طرف سر اٹھائے سرکار نے، تو دیکھا وہی فرشتہ یعنی جبریل جو غار حرا میں آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بلند کرسی پر تشریف فرمائے۔ سرکار نے مشاہدہ کیا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بلند کرسی پر تشریف فرما ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک خوفناک کیفیت پیدا ہو گئی، اور آپ پھر دوبارہ اپنے مکان پر آئے اور لیٹ گئے اور اپنی زوجہ سے کہا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ دوبارہ سرکار پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ اپنی زوجہ کو بتایا۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور سرکار پر پھر دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیت تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بالا پوش اڑنے والے کھڑے ہو جا۔ پھر ڈر سنا کیونکہ سرکار اس کو کمبل اڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اڑنے والے۔ تو اب یہاں سے جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر لگاتار سرکار پر وحی آنا شروع ہوئی۔ یہ تمام واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ مختلف کتابوں میں، بخاری میں اور دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ سرکار کا پہلی وحی کا باب۔ دعوت اسلام کے 3 ادوار المختصر میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ 3 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طریقے سے نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اور مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائیں، اور لڑکوں میں یعنی نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دین کی کوشش کی تو صدیق اکبر کی محنت سے حضرت عثمان غنی ایمان لے کر آئے، کیونکہ حضرت عثمان صدیق اکبر کے دوست تھے۔ پھر زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے ایمان لے کر آئے۔
اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ اور حضرت ارقم بن ابوار اور حضرت عثمان بن مظعون یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ جنت البقیع میں جہاں تمہاری قبر بنے گی بس وہ جنت البقیع کی حد ہوگی، اس کے بعد قبرستان کو نہیں بڑھا جائے گا۔ اور یہی ہے کہ آج بالکل لاس میں نہیں کی قبر ہے، اس کے بعد قبرستان کی حد نہیں بڑھائے گی۔ عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ یہ سب کے سب مشرف با اسلام ہو۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، حضرت سعید بن زید، عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب اور عمر فاروق اعظم کی بہن بھی پہلے ہی دور میں اسلام لے کر آئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس کی جو زوجہ تھی ام الفضل وہ ایمان لے کر آئیں اور حضرت اسماء بنت ابو بکر مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مرد اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقون الاولون تھے یہ وہ لوگ ہیں، سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے فطرتاً بڑے نیک طبع اور بہت نیک سیرت تھے اور یہ دین کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب وہ تھے جو بت پرستی سے سب کے سب بیزار تھے۔ بت پرستی کو کبھی انہوں نے زندگی میں نہ کیا نہ پسند کیا۔ اس کے بعد سرکار کی تبلیغ کا دوسرا دور 3 سال ہجرت کے 3 برس یعنی 3 برس کی سرکار کی خفیہ محنت تھی۔ اس کے بعد حضور نے دعوت اسلام کے لیے پوری ایک جماعت بنا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الشعراء کی آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ تو سرکار اللہ کے حکم سے اپنے قریبی خاندان والوں پر دین کی کوشش کرنے لگے، اور ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر سرکار کھڑے ہو گئے اور حضور نے تمام قبیلہ قریش کو جمع کر لیا اور کہا کہ میرے قبیلے والوں یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ تو حضور کے سارے قبیلے نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کی بات کو نہیں جھٹلائیں گے، آپ نے ہمیشہ تو سچ کہا ہے تو ہم آپ کی بات کو کیسے جھٹلاتے ہیں؟ اب حضور نے اپنا اصل مدعا بیان فرمایا، کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی، اور اگر نہیں لاؤ گے تو نجات نہیں ہوگی۔ جب یہ کہا تو اس وقت ابو لہب بڑبڑا اٹھا، اسے غصہ آیا اور اس نے پوری محفل کو خراب کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اگرچہ آپ سچے ہیں لیکن اس بات میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد تبلیغ کا تیسرا دور، یہ آخری دور ہے تبلیغ کا، میں آپ کو بتا کے انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہوئی، یعنی اب اعلانیہ تبلیغ کرو۔ تو حضرت حق جل شانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اے نبی جو حکم دیا گیا آپ اس کو علل اعلان فرمائے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کی کھلے عام سرکار مذمت کرنے لگے۔ تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر اتر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا دی جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ سرکار کا تیسرا دور تھا جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے سرکار کے جو تبلیغی ادوار تھے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ بقیہ جو سلسلہ ہے وہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔